یہ خواب مت دکھاؤ، جلد جاپان کی ترقی کا خدا کا خوف کرو۔ مقبول ترین ہے اور آپ لوگوں کا وجود سیاسی طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ 40 سال سے آپ لوگ سوار ہو، اس ڈیفالٹ تک لایا کون ہے؟ جاپان کا شہنشاہ۔ فوج تیار نہیں تھی سرنڈر کے لیے، تو اس لیے یہ کہ ہم جاپان کی ترقی وغیرہ، یہ تو اہمی لطیفہ ہی ہیں کہ اب اتنی آسانی سے پاکستانیوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا اتنی آسانی سے آج سے 40 سال پہلے۔ اب آخری بات جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ مجھے آج سوچ نہیں رہا، مریم نواز نے جاپان میں کسی شہر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں جس طرح کام ہو رہا ہے جلد جاپان کی ترقی کا لیول چھو لیں گے۔ وہی تو جاپان ہی چپ کے لایا بھائی، چپ کر کے پا پر سچ۔ پی ٹی آئی حکومت نے نیا کچھ نہیں بنایا، پرانا سسٹم بھی تباہ کر دیا۔ اس کے باوجود مقبول ہیں تو میں کیا کروں گا؟ مقبول ترین ہے اور آپ لوگوں کا وجود سیاسی طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ ہماری حکومت پاکستان کو ڈیفالٹ، اور 40 سال سے آپ لوگ سوار ہو، اس ڈیفالٹ تک لایا کون ہے؟ اس میں بیسیکلی دو ہی پارٹیز ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک نون لیگ ہے، وہ ڈھکی چکی بات ہے۔ اور باقی یہ خواب مت دکھاؤ، جلد جاپان کی ترقی کا خدا کا خوف کرو۔ یہ بے خبری کی، لا علمی کی، جہالت کی آخری انتہا۔ پاکستان پٹڑی میں آئے گا ہی اس دن جس دن وہ ایک نئی جنریشن کو پہ فوکس کرے گا۔ آج کا بچہ ہے 5-6 سال، اس کی اعلیٰ اسکول ہے، کاؤنسلنگ ہو، کس نے سوشل سائنسز میں جانا ہے، کس نے پیور سائنسز میں جانا ہے، کس کو ہنر سکھایا جائے۔ پھر لگے گا 20 سال، ایک نیا پاکستانی، ایک نئی کھیپ آئے گی۔ اس طرح آگے نا جاپان کی ترقی کا لیول ہو، خدا کا خوف کرو۔ 78 سال ہو گئے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما ناگاساکی ڈیمورلائز نیشن، وہ فراڈیا نہیں تھا جاپان کا شہنشاہ، فوج تیار نہیں تھی سرنڈر کے لیے۔ جاپنیز دنیا کے بہادر ترین لوگ ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو کہتے تھے فلیش بلٹس، چربی کی گولیاں۔ نوجوان لڑکے ان کے بامز باندھ کے اپنے جسموں سے اوپر گلائڈر سے نیچے بڑے بڑے جہازوں کے، بحری جہازوں کی چمنیوں میں پورا جہاز اڑاتے تھے۔ جتنے طریقے سے تباہی بربادی۔ جنرلز نے انکار کیا تھا، دیوتا کا درجہ رکھتا ہے شہنشاہ، یا اس وقت رکھتا تھا، وہ پتہ نہیں کون، میں نام بھول گیا ان کا۔ جنرل نے کہا ہم تو آخری گولی، آخری خون کی آخری قطرے دیں گے۔ He said no، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ اس نے اپنی قوم سے، جاپنیز سے خطاب کیا جن کے لیے وہ دیوتاؤں جیسا تھا۔ ان کا اپنا اپنا دین دنیا مذہب کوئی ہوگا ان کا، مجھے نہیں پتا اس نے کیا کہا۔ وہ کوئی للو پنجو نہیں سی، وزڈم، دانش۔ اس نے، اس کا انگریزی ترجمہ یہ ہے، اس نے جاپنیز میں کہا ہوگا، مجھے نہیں آتی، کہ کنٹری من وی ہیو لاسٹ دا بیٹل، شودے کنٹری من، ہم وطنوں وی ہیو لاسٹ دا بیٹل، ہم جنگ ہار چکے، ناؤ تھرو دی آرمز اینڈ پک اپ دا ٹولس، ہتھیار پھینک دو، اوزار اٹھا لو۔ جاپان نے پھر چند اشروں کے اندر اندر امریکہ کو پوری دنیا سے وائپ آؤٹ کر دیا۔ اس پاکستان میں میڈ ان انگلینڈ یا فاکسی واکسی ہوتی تھی وہ جرمنی کی، یا روسا کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھی امریکن، 3 مرلے دی لینتھ ہوتی سی، وائپ آؤٹ کر کے رکھ دیا پوری دنیا سے۔ ایک ٹویوٹا کی مثال دے رہا ہوں، اور ان کے لیے تو اس لیے یہ کہ ہم جاپان کی ترقی وغیرہ، یہ تو اہمی لطیفہ ہی ہیں، لیکن بہرحال اپنی عقل سمجھ کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اتنی آسانی سے پاکستانیوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا جتنی آسانی سے آج سے 40 سال پہلے بنایا جا سکتا۔ وجہ یہ جو
ہائی پروفائل پرائیویٹ سکولز آئے ہیں، انہوں نے جنریشن سے ان کی پریورٹیز، ان کا ویژن، رتی کتی کسر جڑی ایسی وہ پوری کرتی ہے میڈیا نے. سو اس لیے بہرحال چھوڑو، لیکن ہنسی اس کو لطیفے کے طور پہ لیں کہ ہم جاپان پہ یوں انہوں چنگا جاپان چکی لے آؤ.